آج کی جدید ٹیکنالوجی اور مختلف قسم کی رنگینیوں میں ہوش سنبھالنے والی جنریشن کو یہ بڑا تجسس ہے کہ پچھلے ادوار کے لوگ جنہیں ٹیکنالوجی کے نام کا بھی دور دور تک پتہ نہیں تھا وہ کس طرح زندگی گزارتے تھے، اور پھر اسی جنریشن نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ وہ اس ٹیکنالوجی کے بنا بھی آج کے ادوار میں موجود لوگوں سے کئی گنا زیادہ بہتر اور خوش زندگی گزارتے تھے۔ بٹ ہاؤ، کیسے ممکن ہے یار؟ یہ ہمیں بھی بتاؤ۔ پتہ چلا لیا، میں نے اپنے دماغ کا استعمال کر کے سب کچھ پتا چلا لیا۔ لیٹس واچ اٹ۔ آئیے دیکھتے مزہ آ رہا۔ دادا جان، پچھلے وقتوں میں جب آپ میرے جتنے ہوتے تھے تب نہ انٹرنیٹ تھا، نہ موبائل فون تھا، کمپیوٹر بھی نہیں تھا، اور نہ ہی یہ روشنی لائٹ تھی، ٹی وی بھی نہیں تھا۔ تب آپ کس طرح رہتے تھے؟ اور آپ سے یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم تب اس دور سے اس دور میں زیادہ خوش رہتے تھے، حالانکہ اس دور میں ہمارے پاس اتنی ایڈوانسمنٹ ہے، اتنی ٹیکنالوجی ہے، اس کے باوجود بھی ہم کیوں خوش نہیں رہتے؟ آپ کس طرح خوش رہتے تھے؟ مجھے بتائیں۔ بیٹا، اس کا جواب تو تمہارے اپنے سوال میں ہی چھپا ہوا ہے۔ دادو ابو، آپ کو پتہ ہے نا کہ مجھے یہ فلسفہ سمجھ نہیں آتا، مجھے سیدھا سیدھا بتائیں آپ۔ بیٹا، اس وقت ہم ان چیزوں کے بنا اسی طرح رہ لیتے تھے جس طرح تم آج بنا اخلاق و اقدار کے، بنا شرم و حیا کے، بنا با حیائی کے، بنا اسلام عبادات کے، بنا عدل و انصاف کے، بنا حق و باطل میں فرق کیے رہ رہے ہو۔ اور بیٹا، ہم خوش اس لیے رہ لیتے تھے، بے شک یہ ہمارے پاس مصنوعی روشنی نہیں تھی، لیکن ہمارے پاس حق کی روشنی تھی، حق کا نور تھا۔ ہر شخص اچھے برے میں واضح طور پہ تفریق کر لیتا تھا، کوئی بھی شخص کسی کو اس کے اچھے برے میں روک ٹوک سکتا تھا، شخصیت پرستی نہیں تھی۔ اور بیٹا، آج بے شک تمہارے پاس یہ مصنوعی لائٹیں، روشنیاں، رنگینیاں، کمپیوٹر، ٹیکنالوجی، یہ آئی ٹی ہے، لیکن تم خوش اس لیے نہیں ہو ان سب چیزوں کے باوجود کیونکہ تم حق و باطل میں فرق نہیں کر پاتے یا نہیں کرتے، کیونکہ یا تو تم شخصیت پرست ہو، یا تمہارے سسٹم نے تمہیں غلام بنا رکھا ہے کہ تم حق و باطل میں فرق نہ کرو، اور یا تمہارے نفس نے، تمہارے شیطان نے تمہیں غلام بنایا ہوا ہے کہ تم گناہوں میں اور نیکیوں میں یعنی اچھائی اور برائی میں فرق نہ کرو۔ تم اس لیے اس میں تفریق نہیں کر سکتے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ایڈوانس ہو گئے ہیں یا ہم نے ترقی کر لی ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی دینی اور اخلاقی روایات سے دستبردار ہو گئے ہیں، اپنے نفس کی غلامی کی وجہ سے یا پھر کسی اور کی غلامی کی وجہ سے۔ اچھا، ہم دین سے تو دور ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم زندگی گزارنے کے لیے جو بیسک اخلاقیات کی ضرورت ہوتی ہے ان سے بھی بدقسمتی سے، آئی اگین ریپیٹ، بدقسمتی سے دور ہو گئے ہیں۔ اس کے برعکس جو غیر مسلم یورپین یا پھر دوسرے خوشحال ممالک ہیں، وہ مسلمان تو نہیں ہے، ہماری طرح نام نہاد دین تو نہیں ہے ان میں، لیکن ان میں زندگی گزارنے کی بیسک اخلاقیات ہیں۔ فار ایگزامپل، وہ جھوٹ کو غلط سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، اپنے کاروبار میں بھی اور اپنی ذاتی زندگی میں بھی۔ اسی طرح وہ ملاوٹ یا دھوکے بازی سے بھی نفرت کرتے ہیں، اپنے کاروبار میں بھی اور ذاتی زندگی میں بھی۔ پھر ان کے ہاں انصاف کا نظام اعلیٰ ترین نظام ہے، جس کی وجہ سے وہ غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی خوشحال ممالک ہیں مسلمانوں کی بنسبت بدقسمتی سے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اشرح صدری قرآن